الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. معزز دوستو، آج 27 مئی 2023 بروز ہفتہ ہے اور میں یہاں جامعہ حسین ابن علی احمد پور سیال ضلع جھنگ میں فخر السادات برادر عزیز حضرت مولانا محمود علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور قاری عبد الغفار صاحب ان حضرات کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، حدیث پاک میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. میں انتظامیہ کا خصوصاً شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بر وقت اپنے وعدے کے مطابق مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا وقت عطا فرمایا ہے. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار ہے اور مجھ سے قبل بھی یقیناً اس عنوان پہ گفتگو ہوئی اور میرے بعد بھی علماء کرام کا ماشاءاللہ ایک جمع غفیر آپ سے مخاطب ہوگا. میرے دوستو، بس میری ایک مجبوری یہ ہے کہ میں ابتدائے وقت میں رات کو اسی لیے گفتگو کرتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر مدرس ہوں. میں نے اسباق پڑھانے ہوتے ہیں. میرے پاس تخصص فی الافتاء ایکول ٹو پی ایچ ڈی ان اسلامک ایجوکیشنل کے کورسز میں علماء کرام موجود ہوتے ہیں تو ان کے صبح سبق کا لاغا بھی نہ ہو اور صبح بر وقت وہاں پہنچے. میں اسی مجبوری پر آپ کی خدمت میں ابتدائی وقت میں بات کرنے کا خوگر ہوں. میرے ساتھیوں، توجہ میری طرف رکھنا. میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں دلائل، مسائل، فضائل کے عنوان پر معروضات پیش کروں گا. بس توجہ میری طرف ہو اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر آپ نے بات سنی اور ہنستے اور مسکراتے چہروں کے ساتھ میری بات سنی تو انشاءاللہ تعالی ہمارا وقت قیمتی بنے گا. میں نوجوان آدمی ہوں اور نوجوان بات کرنے کا عادی ہوں، پر اس وقت کرتا ہوں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہو. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت. آپ حضرات اپنی بیداری کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر. میرے دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سامنے عقائد رکھنے اللہ کی ذات کے لیے ضروری ہیں، ویسے رسول اللہ کی ذات ان کے لیے بھی عقائد میں مضبوط رہنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کئی عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کئی نظریے ہیں. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی کئی عقائد اور کئی نظریات ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے عقیدے ہیں، مثلا اللہ خالق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ مالک ہے،
اللہ کی ہر چیز ملکیت میں ہے. اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ہے. رب کریم رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے. اللہ تعالیٰ الرشید الصبور بھی ہے. رب کریم ہمیں زندگی دینے والا بھی ہے. اللہ رزق دینے والا بھی ہے، بچے دینے والا، بچیاں دینے والا، بانج بنا دینے والا، دونوں ملا کے دینے والا. یہ اللہ کی ذات ہے. اللہ حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے. اللہ پہ کبھی موت نہیں آئے گی اور اللہ ہماری موت کا مالک ہے. اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے. اللہ عالم الغیب ہے. جتنے عقائد ہیں، نظریات ہیں اللہ کی ذات کے متعلق، یاد رکھنا یہ سارے عقیدے بعد میں ہیں. عقیدہ توحید پہلے ہے. اگر ہم نے توحید نہیں مانی تو کوئی عقیدہ نہیں مانا. توحید مان لی تو سارے عقائد مانتے چلے جائیں گے. کوئی بندہ کہے میں اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک و رازق و جبار و قہار و صبور مانتا ہوں، اللہ کے ہاتھ میں اپنی زندگی اور موت مانتا ہوں، اللہ رزق دینے والا، بچی بچہ دینے والا، رب مشکل کشائی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، یہ سب کام اللہ کے ہیں. لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا. اگر وہ یہ کہہ دے میں اللہ کو اکیلا نہیں مانتا، اللہ کو تنہا نہیں مانتا، قل هو اللہ احد، اس بات کا انکار کرتا ہو، یہ بات ذہن میں رکھنا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. وہ باؤنڈری آف اسلام کے دائرے سے باہر ہے، کیونکہ اس نے سب کچھ مانا پر توحید جو اصل تھا وہ نہیں مانا. جب توحید اللہ کے بارے میں عقائد میں بنیاد ہے، جب عقیدہ توحید رب کی ذات کے بارے میں نظریات کے اندر بنیاد ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. ویسے حضور پاک کی ذات کے بارے میں عقائد میں عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ بھی تمام عقائد رسالت کی بنیاد ہے، تمام عقائد نبویہ کی بنیاد ہے. کوئی بندہ حضور پاک کی کتنی عزت کرتا پھرے، کتنا تکریم کا معاملہ کرے، کتنی پیغمبر کی ناموس کو بجا لائے، پیغمبر کی حرمت کا قائل ہو، پیغمبر کے مرتبے، مقام، درجے، حیثیت و ویلیوز کو مانے، لیکن حضور پاک کی ختم نبوت نہ مانے، اس نے کچھ نہیں مانا. مثلا وہ کہہ دے حضور پاک آمنہ کے در یتیم ہیں، حضرت عبداللہ کے لخت جگر ہیں، حضرت رسول اللہ قریشی النسب ہیں، رسول اللہ سادات کے ابا ہیں، نبی پاک علیہ السلام فخر ہاشم، فخر بنو ہاشم ہیں. رسول اللہ کو رب نے کائنات کے پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے سبب بنا کے پیدا کیا ہے. ان کی وجہ سے کائنات بنی، ان کی وجہ سے انبیاء کو نبوت ملی، ان کی وجہ سے دنیا کی چہک پہک کے درجات ملے. حضور پاک کا رتبہ بڑا. حضور پاک کا رتبہ یہ ہے تمام انبیاء مقتدی ہے، حضور پاک امام ہے، تمام انبیاء حضور کی اقتداء میں، حضور ان کے مقتدا ہیں، حضور ان کے قائد، رئیس، لیڈر بڑے ہیں. نبی پاک صاحب الہجرت ہیں، نبی پاک صاحب المعراج ہیں. حضور پاک نے فرش سے لے کر عرش تک کے اسفار کیے ہیں، آنن فانن کیے ہیں. نبی پاک نے رب کریم کی ذات سے ملاقات کی ہے. حضور پاک علیہ السلام پہ اللہ نے قرآن اتارا. پیغمبر مکی بھی ہیں، پیغمبر مدنی بھی ہیں. پیغمبر علیہ السلام اپنے چاروں بیٹیوں کے والد ہیں، تینوں بیٹوں کے ابا ہیں، اپنی 11 بیویوں کے خاوند ہیں. نبی پاک اپنے نواسے اور نواسیوں کے نانا جان ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال. حضور نے 27 غزوات کیے، 400 سریات کرائے. نبی نے حالت جنگ و امن میں امت کی رہنمائی کی ہے. وہ بندہ کہے میں سب کچھ مانتا ہوں، چلتے چلتے نبی پاک کو قیامت میں شفیع المذنبین بھی مانتا ہوں، شافی محشر بھی مانتا ہوں، ساقی کوثر بھی مانتا ہوں، مقام محمود کا مالک بھی مانتا ہوں. یہ سب کچھ مانتا ہوں، لیکن اگر وہ کہہ دے میں آخری نبی نہیں مانتا، وہ یہ کہہ دے میں ختم نبوت کا قائل نہیں ہوں، وہ یہ کہہ دے میں خاتم النبیین نہیں مانوں گا، وہ ابو جہل کی طرح
طرح کافر ہے، ابو لہب کی طرح کافر ہے، فرعون کی طرح بے ایمان ہے، شیطان کی طرح غدار اسلام ہے۔ ہم کہیں گے بابا صفات پیغمبر بعد میں ہے، عقائد نبویہ بعد میں ہے، رسول اللہ کی عزت تکریم و ناموس و حرمت بعد میں ہے، ختم نبوت پہلے ہے۔ ختم نبوت مانا، سب کچھ مانا، ختم نبوت کا انکار کیا تو پوری شریعت کا انکار۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ہم کہیں گے عقیدہ ختم نبوت بنیاد ہے، اگر یہ نہیں مانا تو نے کچھ نہیں مانا۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میرے دوستو، جو پچھلے انبیاء کرام رب کریم نے بھیجے ہیں ان کے لیے نظریہ یہ ہے وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے نمائندہ ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام کے لیے ایک عقیدہ بڑھ کے ہے، حضور اللہ کے نمائندہ ہیں، نبی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، لیکن آخری ہیں۔ حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ بات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دین کی بنیاد میں بات کی ہے، تو رسالت مآب کی خالی نبوت کا ماننا، صرف رسالت کا ماننا، صرف پیغمبری کا ماننا، صرف رب کی نمائندگی کا ماننا، صاحب الحجرت والمعراج ماننا، صاحب الکتاب والقرآن ماننا، اہل بیت و صحاب کے پیغمبر ماننا، یہ کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کو آخری نبی مانیں گے۔ اگر کوئی بندہ نبی کو آخری نبی نہ مانے، اگر کوئی بندہ نبوت کے معاملے میں ختم نبوت میں ڈنڈی مارے، اس آدمی کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس آدمی کا اسلام معتبر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس کی بنیاد یہ ہے اللہ کے قرآن میں 100 آیات ختم نبوت کی موجود ہیں، رسول اللہ کے فرمان میں 210 سے زائد حضور پاک کی حدیثیں ختم نبوت کی موجود ہیں۔ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت نے ختم نبوت پہ اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کی حکمرانی میں، ان کے دور خلافت میں، ان کے دور مبارک میں پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت نے مسلمہ کذاب کے عنی کے اوپر وہاں پہ نیزہ رکھ کے ختم نبوت کا پہرا دیا ہے۔ یمامہ کی جنگ لڑ کے 1200 صحابہ نے گردن کا خون پیش کیا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا، اپنی اولاد کو یتیم کرایا۔ اگر کوئی بندہ کہتے میں ختم نبوت نہیں مانتا، وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس جنگ کا منکر نہیں ہے، وہ اللہ کے قرآن کے بھی 100 آیات کا انکاری ہے، نبی کی 200 سے زائد احادیث کا انکاری ہے، پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی اہل بیت کے اجماع کا انکاری ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے 1200 صحابہ نے گردنیں پیش کی ہیں۔ خدا کی قسم کسی ایک صحابی، کسی ایک اہل بیت کے خون کے ہزاروں قطروں میں ایک قطرہ ہم سب کے قطرات دم سے بہتر، افضل، اعلیٰ، اولا، اشرف مرتبہ مقام رکھتا ہے، لیکن 1200 صحابہ کرام کی قبر آج بھی یمامہ کی بستی میں موجود ہے۔ رب آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، آپ مدینہ طیبہ جائیے، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یمامہ کی طرف، پیغمبر کے صحابہ گئے ہیں 1000 کلومیٹر مدینہ سے ریاض کی طرف جائیے، ریاض سے 80 کلومیٹر مشرق کی طرف جائیے، یمامہ کی بستی آج بھی موجود ہے۔ قریہ یمامہ میں پیغمبر کے 1200 صحابہ شہدائے ختم نبوت، پیغمبر کے ختم نبوت کے سیکورٹی گارڈ، پیغمبر کی ختم نبوت کے ذاتی محافظ وہاں پر دفن ہے۔ اللہ کی قسم جنت البقیع کے بعد جو مدینہ کا قبرستان ہے، جنت المعلی کے بعد جو مکہ کا قبرستان ہے، اس دھرتی پہ اس کے بعد کوئی افضل قبرستان ہے جس میں پیغمبر کے صحابہ اہل بیت 1000 سے زائد موجود ہے، تو وہ یمامہ کی بستی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔
وہ پیغمبر کی 1200 صحابہ کرام کی جماعت شہادت لیتی ہے. میں ایک واقعہ دیکھ کر بات کرنے لگا ہوں. آپ ہر وقت سنتے ہیں حضرت انس بن مالک کا نام رضی اللہ عنہ، پیغمبر کے عظیم صحابی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ ہیں. حضرت انس کے ایک بھائی ہیں برا بن مالک، 4 بچوں کا ابا ہے. اس کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، بالکل موتیوں کی طرح چمکتے، ان کی آنکھوں کی چمک. مدینہ طیبہ میں دیکھ کے یہ ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے یمامہ کا سفر کرتا ہے. احمد پور سیال ضلع جھنگ کے غیوروں، یہ 4 بچوں کو چھوڑ کے جوان پیغمبر کا صحابی مدینہ سے 1000 کلومیٹر دور سفر اونٹ پہ کرتا ہے. اور جب وہاں پہنچے اور ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے، قبر وہیں بنوائی ہے، مدینہ نہیں آئے. تو ختم نبوت کا منکر صرف قرآن سنت اجماع کا نہیں ہے، وہ پیغمبر کے مقدس ہستیوں کے خون کا بھی منکر ہے. اگر حضور کے بعد ختم نبوت کی بات نہ ہوتی، نبوت جاری رہتی، تو یہ اتنی بڑی شہادت. آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں ایک نقطہ دینے لگا ہوں. آپ توجہ ہے نا؟ اب سنے میں سمجھانے لگا. حضور پاک علیہ السلام کے دور میں کتنی جنگیں ہوئی؟ ذرا سیرت کی کتابیں اٹھائیں. 427 جنگیں ہیں، جن میں 400 سریہ ہے، سریات، اور 27 غزوات ہیں. غزوہ وہ ہے جس میں پیغمبر خود جائیں یا پیشن گوئی کر دیں، اور سریہ وہ ہے جس میں نبوت تشکیل کر کے صحابہ اور اہل بیت کو بھیجے. یہ 427 جنگیں ہوئی حضور پاک کے دور میں، مدنی دور میں، 10 سال کا مدنی دور. 427 مہم جوئیاں ہیں. ذرا 10 سال پہ تقسیم کرو، ہر ایک ہفتے میں 2 جنگیں آ رہی ہیں. اوسط تو نکالیں. یہ جو جنگیں ہیں ان میں شہداء کتنے ہیں اور کافروں کے مردار کتنے ہیں؟ ذرا کیلکولیٹر کر لیں، کیلکولیشن کر لیتے ہیں کیلکولیٹر نکال کے کہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت ان کل مہم جوئیوں میں کتنے شہید ہوئے اور کفار کتنے کٹ مرے. ذرا ان کا فگر لائیے، نمبر لائیے. میں بڑے اتھنٹک مستند طور پہ آپ کو فگر دینے لگا ہوں. 739، ایک کم 740 بندے اس پورے 10 سال کے دور میں 450 جنگوں میں دنیا سے گئے ہیں. مسلمان جمع کافر ملا کر کل تعداد 750 بھی نہیں بنتی. کچھ مسلمان ہیں اور اکثر کفار. یہ ہیں اسلام کی 10 سالہ جہاد دور نبوی. توجہ رکھیں، یہ 427 جنگیں. اب آئیں ختم نبوت پہ ابو بکر کے دور کی جنگ یمامہ. ابو بکر کی دور کی اکیلی جنگ یمامہ جو ختم نبوت کے تحفظ پہ، حضور کی ختم نبوت کی پہراداری پہ لڑی گئی ہے. اس ایک جنگ میں کفار تو ہیں ہی ہزاروں، لیکن پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت شہداء کی اکیلی تعداد 1200، 1200 پلس. آپ مجھے بتائیں اتنے شہداء تو کل ملا کر دور نبوی میں بھی نہیں ہیں. کافر مسلمان ملا کر بھی اتنی اموات نہیں بنتی. پھر کیا وجہ ہے کہ ابو بکر ڈٹ گیا؟ حالانکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو بہت نرم ہے. آپ نے سختی سنی ہے تو حضرت عمر کی سنی ہے نا، اشدہم فی امر اللہ عمر. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے تو یہ نہیں ہے. ابو بکر کے لیے جمعہ کے خطبے میں آپ علماء کو دیکھتے ہیں ہاتھ میں عصا پکڑ کے کیا پڑھتے ہیں؟ ارحم امتی بی امتی ابو بکر. یہ امت کا لفظ 2 مرتبہ کیوں آیا ہے؟ کمپٹیشن کے لیے، مقابلے کے لیے، ترازو کے وزن کے لیے. کیا مطلب؟ فرمایا ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک طرف پوری امت کی نرمیاں، شفقتیں، رحمتیں، برکتیں ایک طرف رکھ دیں، اور ترازو کے اکیلے پلڑے میں ابو بکر کی نرمی ایک طرف رکھ دیں. یہ کمپٹیشن ہے نا، مقابلہ ہے. ترازو کے تول کا بات کا معاملہ بتایا جا رہا ہے. ارحم امتی بی امتی، پوری امت کو ایک طرف اور ابو بکر پوری امت سے نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں. اب دیکھیں نرم کون ہے؟ ان سب کی مجموعہ نرمیاں اتنی ہیں یا ابو بکر کی تنہا نرمی اتنی ہے؟ حضور نے فرمایا ارحم. ارحم عربی زبان میں جو لفظ ہے، جو صیغہ ہے، اس کو کہتے ہیں اس میں تفضیل. انگلش میں اس لفظ کو کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ. اس سے بڑا لفظ نہیں ہے. ارحم
سب سے زیادہ رحم کرنے والا، جیسے ایک شریف ہے ایک اشرف ہے، شریف اشرف سب سے بڑھ کے شریف، ایک کریم ہے عزت دار، ایک اکرم ہے سب سے بڑھ کے عزت دار۔ اسی طرح میرے دوستو فرمایا گیا ایک ہے رحیم ایک ہے ارحم، رحمت تو ہے وہاں صفت مشبہ دوام میں ہے، لیکن یہ ارحم اس میں تفضیل باقیوں کے مقابلے میں لایا۔ سب سے بڑھ کے رحیم و کریم کون ہے؟ فرمایا ترازو کے دو پلڑے آگے، پوری امت کی رحمتیں برکتیں نرمیاں شفقتیں ایک طرف، اکیلا ابو بکر سب پہ نرمی میں بھاری۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا فاروق اعظم، شان سیدنا عثمان غنی، شان سیدنا علی المرتضی، نعرہ تکبیر۔ تو یہ تمام نرمیوں میں ابو بکر سب سے اول ہے۔ اتنے نرم نے اتنے بندے ذبح کرا دیے، پتہ چلا عقیدہ ختم نبوت عام نہیں ہے، عام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو عام نہ سمجھیں، عام سمجھیں۔ ابو بکر نے اکیلے اتنا نرم ہونے کے باوجود، میں کہتا ہوں منکرین ختم نبوت، اے کاش یہ دور عمر کا ہوتا، میں دیکھتا کہ تمہارے سر انیوں پہ چڑھتے کیسے۔ یہ تو ابھی دور صدیقی تھا۔ یقین مانے عقل دنگ رہ جاتی ہے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں۔ یہی حضرت برا جب وہاں پہنچے، امام ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے، وہاں پر اس منکر ختم نبوت نے صحابہ کے روب اور دبدبے سے ڈر کے وہ پلان بی پہ عمل کیا۔ پلان اے تھا کہ سب میں نکل کے لڑوں گا، جب صحابہ کے ایمانی جذبے سے مرعوب ہوا، پریشر رائز ہوا، تو پلان بی کہ جی پلان بی کیا کہ اندر جا کے قلعہ بند ہو جاؤ، ہمارے پاس تو 6 مہینے کا اندر راشن موجود ہے، وافر مقدار میں کھاتے رہیں گے، قلعوں کی اتنی بلند دیواریں ہیں، کون پھلانگ سکتا ہے، چلو یہ باہر بیٹھ بیٹھ کے چلے جائیں گے۔ اب صحابہ کے پاس دو راستے ہیں، امام ابن کثیر فرماتے ایک عزیمت کے ایک رخصت کا۔ رخصت کی بھی شریعت میں اجازت ہے کہ جی واپس دے، 6 ماہ یہاں بیٹھنے کا فائدہ، یہ تو اندر قلعہ بند ہو گئے، سب لشکر چلا گیا، دروازے بند ہیں، قلعے کے اوپر انہیں اپنے پہرے دار تیر انداز بٹھا دیے، اور دوسرا راستہ ہے نہیں، پھر عزیمت، پھر بڑے راستے کو اپنائیے، پھر کر گزریے جو ایمرجنسی سچویشن حالت اضطراریہ میں کیا جاتا ہے۔ اجی کیا؟ پھر وہی ہوا حضرت برا بن مالک نے کہا، نوجوان، میں نے بتایا نا جو 4 بچے مدینہ میں چھوڑ کے آئے، موتیوں کی طرح خوبصورت اپنی اولاد کو چھوڑ کے آیا، انہوں نے کہا جی ایک کام تم کر لو، اس قلعے کا دروازہ یہ ربیع پاک کا غلام کھلوا کے دکھا۔ کہا جی کیا؟ کہا مجھے اس دیوار پہ چڑھا دو۔ کہا دیوار اتنی اونچی کہ اس کو دیکھتے ہوئے سر کی ٹوپی پگڑی گر جائے، کوئی سیڑھی بھی میسر نہیں ہے، کوئی لفٹ بھی میسر نہیں ہے اس زمانے میں، آپ کیسے جائیں گے؟ اس پر مشورہ بیٹھا تو کہا جی ترتیب ہے، نیزوں کے ساتھ نیزوں کو باندھا جائے، جیسے بانس باندھے جاتے ہیں، نیزوں کے ساتھ نیزوں کو باندھا جائے، اور پھر ان نیزوں کے اوپر ڈھال رکھی جائے، اور ڈھال کے اوپر اس کو بٹھا دیا جائے، اور یوں پورا مجمع مل کے اس کو بلند کرے۔ ٹھیک ہے، اتنا جلدی کرے تاکہ اس کے تیر نہ آ سکیں، یا رات کے کسی تنہائی کے وقت میں ایسا کریں تاکہ یہ خبردار نہ ہو سکیں، اور فوراً اوپر چڑھا دیا جائے، یا اندر جا کے چھلانگ لگائے۔ میرے دوستو، اندر جا کے چھلانگ لگانا یہ کافروں کے جم گٹھے میں جانے کی بات ہے، لیکن نبی پاک کے صحابی کے سینے میں ایمان موجزن تھا، یہ خون دینے والے مجنون تھے، چوری والے نہیں تھے۔ انہوں نے یہ وصول کیا، قبول کیا، اور یوں بلند کر کے قلعے پہ چڑھایا گیا۔ صحابی نے اندر چھلانگ لگائی اور قلعے کا دروازہ کھول دیا، لیکن قلعے کا دروازہ تو کھلا، اس کھلتے تک اس شخص کے جسم پہ کوئی جگہ نہیں تھی جب تک تیر اور تلوار کا زخم، لیکن صحابہ کا لشکر اللہ کا قہر بن کے مسلمہ کذاب پہ ٹوٹا، جیسے قہر حق رب کریم کی طرف سے قہر آئے، قہر خداوندی بن کے مسلمہ کذاب پہ ٹوٹا، اور مسلمہ کذاب کے سامنے پیغمبر کے صحابی حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ گئے تھے، وہی وحشی جن کے ہاتھوں میں حالت کفر میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا خون ہوا تھا، جب ایمان لائے تھے حضور نے ایمان قبول کیا تھا، فرمایا تھا وحشی ایمان قبول ہے،
توبہ قبول ہے, اسلام میں تیری انٹری قبول ہے, لیکن میرے سامنے نہ بیٹھتا, کمر کے پیچھے بیٹھنا, تجھے دیکھ کے مجھے چچا حمزہ یاد آ جائے. تو حضرت وحشی کہتے تھے یہ بات میرے لیے کم تو نہیں تھی, تو میں چاہتا تھا کہ کوئی وقت آئے جو اپنے دامن سے اس داغ کو بھی دھو لیا جائے, کوئی ایسا معاملہ ہو. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, میں نے بھی اس جنگ میں, یمامہ کی جنگ میں ختم نبوت کے پہرے کے لیے ایک حربہ تیار کیا, ایک نیزہ, کہ میں نے اگر خیر الناس لوگوں میں اچھے فرد کو قتل کیا تھا وہ حالت کفر تھی, اب کلمہ پڑھ لیا تو اس خناس شر الناس کو بھی میں ہی قتل. اور فرماتے ہیں میں نے اسی طرح تاق کے نیزہ اس کی طرف لگایا اور یہ میرے نیزے سے نیچے گرا. ایک روایت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان نے گرایا, پھر انہوں نے نیزہ اس کو مارا تو وہی حربہ لگا اور مسلمہ کذاب واصل جہنم ہوا. تو وحشی بن حرب نے اللہ اکبر کہہ کے یہ بات کہی کہ قتلت خیر الناس ثم لاجل ذلك قتلت شر الناس. ہاں میرے ہاتھوں سے اگر خیر الناس اچھے بندے دنیا سے گئے تھے, وہ کفر کا زمانہ تھا جب محمد کریم کی غلامی کا توق گلے میں رکھا ہے, تو اب شر الناس جیسے بدبخت کو بھی میں نے دنیا سے واصل جہنم. میرے دوستو, یہ جنگ پیغمبر کے صحابہ نے ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے لڑی ہے. اگر ختم نبوت کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی, آپ کہیں اتنے نظریے تو وہ حضور کے لیے مان رہا ہے, ختم نبوت نہیں مانتا تو آپ اسلام سے باہر کرتے ہیں. بابا یہ پوری قربانیوں کو امت فراموش نہیں کرتی. میرے دوستو, ہمارے خون صحابہ کا پسینہ بھی اس سے افضل ہے. تشبیہ بھی نہیں بنتی, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن جہاں پیغمبر کے صحابہ کا خون گیا ہو, جہاں اہل بیت کا خون لگا ہو, وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوگی نا بابا. یہ ختم نبوت پہ پہرا ان لوگوں نے دیا. سنیں, اب میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. جب ختم نبوت اتنا بنیادی عقیدہ, بنیادی نظریہ ہے, تو میرے دوستو پھر اس پر توجہ رکھنا. ہم نے عقیدہ ختم نبوت پہ تیاری کرنی ہوگی. ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے لیے سمجھنا سمجھانا پوری ترتیب رکھنی ہوگی, ورنہ یقین مانیے ہم منکرین ختم نبوت کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. آپ کہیں گے دلیل کی دنیا میں چند باتیں سمجھا دیں. ہاں میں اللہ کے قرآن کو عقیدہ ختم نبوت پہ دلیل دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں بات پیش کر رہا ہوں. احمد پور سیال کے دوستو توجہ رکھنا, اللہ کا قرآن ہے, سورت نمبر 33 سورت احزاب ہے, پارہ نمبر 22 ہے, سورت کی آیت نمبر 40 ہے, 22 پارے کا دوسرا صفحہ ہے. رب کریم نے 3 باتیں فرمائی ہیں. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, حضور مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہیں, ولکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور آخری نبی ہیں. میرے دوستو, یہ آیت تب اتری جب پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم کے بیٹے دنیا میں فوت ہوئے, تو حضور پاک کا دشمن, پیغمبر کا مخالف, مکہ کا کافر کہنے لگا بڑی خوشی کی بات ہے. اوہ بھئی خوشی کی بات کیوں ہے؟ اوہ موت پہ کوئی خوشی مناتے ہیں؟ کہتے جی نہیں, موت کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے یہ شخص ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا تھا, پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا, ہم پریشان ہو گئے. اوہ باپ کے مشن کو بیٹا لے کر آگے چلے گا تو پھر ہماری بتوں کی مخالفت اور بڑھے گی. تو آج اس کا بیٹا فوت ہوا, اب اس کی نسل نعوذ باللہ آگے نہیں چلے گی, ہم اس کے لیے خوش ہیں. یہ مکہ کا کافر کہنے لگا. رب کریم نے اس کافر کو جواب دیا, فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے, یہ آیت بتاتی ہے مردوں میں ابا نہیں ہے, یعنی حضور پاک کے بیٹے ابھی مرد کی عمر کو نہیں پہنچے تھے, دنیا سے رخصت ہو گئے. حضور پاک کے بیٹے, حضور کے صاحبزادے, حضور پاک کے لخت جگر نور نظر ابھی مردانگی کی عمر کو نہیں آئے تھے, وہ دنیا سے چلے گئے. تو اب مردوں میں حضور پاک کسی کے ابا نہیں ہے. اگلا جملہ یہ ہونا چاہیے لیکن عورتوں کے ابا تو ہیں,
پیغمبر کی بیٹیوں لڑکیوں سے عورتیں بھی تو بنی ہیں. حضرت زینب بھی ہیں, حضرت رقیہ بھی ہے, ام کلثوم بھی ہے, حضرت فاطمہ بھی ہے, سلام اللہ علیہن, اللہ کی ان پر سلامتی ہو. یہ پیغمبر کی صاحبزادیاں, پیغمبر علیہ السلام کا خون ان کی رگوں میں دوڑتا ہے. رب کریم نے کہہ دیا مردوں میں کسی کے ابا نہیں, آگے لفظ ہونا چاہیے تھا عورتوں میں تو ابا ہے, لیکن لفظ یہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں مردوں میں کسی کے ابا نہیں, ولیکن رسول اللہ, لیکن اللہ کا رسول ہے. بھئی وجہ کیا ہے؟ ابوت کی نفی کی ہے, نبوت کا اثبات کیا ہے. ابوت اور نبوت کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ابوت کہتے ہیں والد ہونا, نبوت کہتے ہیں نبی ہونا. اور نبی اور ابا کا آپس میں ریلیشن کیا ہے, تعلق کیا ہے, ربط کیا ہے, موافقت کیا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ان لفظوں کو کیوں لایا گیا؟ احمد پور خیال کے دوستو, جنگ کے غیوروں, میں آپ کی خدمت میں تفسیری نکتہ دینے لگا ہوں, توجہ رکھنا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم, مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے, لیکن ولیکن رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں. یہ کافر کو جواب ہے. آپ کہیں گے جواب کیسا ہے؟ اور کافر کی ذہنیت یہ تھی, باپ کا مشن بیٹا لے کر آگے چلتا ہے, باپ کا کاز بیٹا لے کر آگے چلتا ہے, باپ کا بیانیہ بیٹا لے کر آگے چلتا ہے, تو اولاد باپ کے مشن کو لے کر چلتی ہے. والد کی اولاد فوت ہو گئی, اب اس کا مشن آگے نہیں جائے گا. رب نے کہا بے وقوفو, تمہاری عقلیں معاف ہو گئی ہے. اور یہ صرف والد نہیں ہے, یہ نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, پیغمبر بھی ہے. اور باپ کے ماننے والے بیٹے ہوتے ہیں, نبی کی ماننے والی امت ہوتی ہے, باپ کا ماننے والی اولاد ہوتی ہے, نبی کو تسلیم کرنے والی پوری امت ہوتی ہے. اور بیٹے ہوتے, 2 ہوتے, 4 ہوتے, 10 ہوتے, 20 ہوتے, ایک دن وہ فوت ہو جاتے. لیکن یہاں 10-20 نہیں ہے, لاکھوں, کروڑوں, اربوں امتی آئیں گے. یہ نبی ہوگا, اس کے مشن کو اس کی امت لے کر آگے. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. نعرہ تکبیر. اس کے مشن کو تو پوری امت لے کر چلے گی, اس لیے ابوت کی نفی کی ہے, نبوت کا اثبات کیا. اچھا آگے چلیں. وخاتم النبیین, آخری نبی ہیں. یہ ساتھ کیوں ایڈیشن کر دی, یہ ساتھ کیوں لگا دیا؟ بات تو فائنل ہو گئی تھی کہ ان کی اولاد میں بیٹے نہیں ہیں, لیکن امت تو ہے, امت روحانی اولاد ہے, کوئی جسمانی نہیں ہے, روحانی اولاد تو ہے نا. روحانی اولاد بھی تو نسل ہوتی ہے. نبوت اصل ہے, امت روحانی نسل ہے. یہ بات لے کر آگے چلیں گے تو بات فائنل. پھر وخاتم النبیین کا جملہ کیوں آیا, اس کا کیا مطلب؟ آپ کی توجہ ہے, ذوق تازہ ہے, جتنے بندے بیٹھے میں سب سے پوچھتا ہوں, ہے توجہ؟ آؤ توجہ رکھنا. میں اگلا نقطہ تفسیری سمجھانے لگا ہوں کہ لفظ خاتم النبیین یہاں کیوں آیا. رب کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یہ بات تو ٹھیک ہے, حضور پاک کے بیٹے مردوں کے عمر کو نہیں پہنچے تھے, حضور مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے, لیکن تمہیں بغلیں بجانے کی ضرورت نہیں ہے, خوشیوں کے شادمانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ, یہ اللہ کا رسول ہے, امت اس کی روحانی نسل ہے. اس کے مشن, اس کے کاز, اس کے موقف, اس کے بیانیہ, اس کے مذہب, اس کے دین, اس کی شریعت, اس کے قرآن, اس کی حدیث, اس کے پیغام کو لے کر آگے چلیں گے. لیکن ہو سکتا ہے مکہ کا کافر کہہ دے ہاں ہاں نبی تو حضرت آدم بھی تھے, حضرت نوح آئے, پچھلی نبوت کی بات ختم. نبی تو حضرت ابراہیم بھی تھے, اسماعیل آئے, پچھلی نبوت کی بات ختم. نبی تو حضرت اسحاق بھی تھے, پچھلی نبوت ختم, نائی شروع. نبی تو حضرت یعقوب بھی تھے, پھر یہ آئے, پچھلی نبوت ختم, اگلی شروع. نبی تو حضرت یوسف بھی تھے, یہ آئے, پچھلی
پچھلی نبوت بند اگلی شروع. اس طرح نبوت کا سلسلہ چلتا چلتا حضرت زکریا پہ آیا. حضرت زکریا آئے, پچھلے نبی کا دور ختم, نئے نبی کا شروع. حضرت یحییٰ آئے, پچھلے کا دور ختم, اگلے کا شروع. حضرت داؤد آئے, پچھلا دور ختم, اگلا شروع. حضرت سلیمان آئے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے آنے پہ پچھلی نبوت ختم, اگلی شروع. حضرت موسیٰ آئے, پچھلی ختم, اگلی شروع. یوشع بن نون آئے, پچھلی ختم, اگلی شروع. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, پچھلی شریعت ختم, شریعت عیسوی شروع. اگر محمد الرسول اللہ رب کا نبی ہے, اس کے بعد بھی تو نیا نبی آئے گا. محمدی مشن ختم, محمدی موقف ختم, محمدی بیانیہ ختم. رب نے فرمایا جی نہیں, یہ تمہاری سوچ ہو سکتی ہے, تمہارا تصور ہو سکتا ہے, تمہارا خیال ہو سکتا ہے, لیکن ای خیال است و محال است و جنو, یہ بات امر واقع نہیں ہے. وخاتم النبیین, حضور پاک آخری نبی ہے. حضور کے بعد نئی نبوت نہیں ہے, حضور کے بعد نئی شریعت نہیں ہے, حضور کے بعد نیا دین نہیں ہے, حضور کے بعد نیا مذہب نہیں ہے, حضور کے بعد نیا اللہ کا نمائندہ نہیں آئے گا. قیامت تو آئے گی, نبوت نہیں آئے گی. حشر تو آئے گا, نبوت نہیں آئے گی. میدان محشر تو آئے گا, نبوت نہیں آئے گی. یوم حساب آئے گا, نبوت نہیں آئے گی. یوم الدین آئے گا, نبوت نہیں آئے گی. بدلے کا دن آئے گا, نبوت نہیں آئے گی. عمریں ختم ہو جائیں گی, زندگیاں ختم ہو جائیں گی, نسلیں مٹ جائیں گی, قومیں مٹ جائیں گے, قبیلے ختم ہو جائیں گے, حتیٰ کہ اس دھرتی پہ کوئی ذی روح زندہ نہیں رہے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اللہ کی ذات علیہ قائم رہے گی آخر وقت تک. لوگوں کے فیصلے تک یہ سب کچھ رہے گا, ختم ہو جائے گا, پر نبوت محمدیہ, رسالت محمدیہ, شریعت محمدیہ, دین محمدی یہ ختم نہیں ہوگا. وخاتم النبیین, ہمیشہ نبوت حضور کی. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. اسلام, اسلام, قادیانیت مرد آباد, قادیانیت مرد آباد, مرزائیت مرد آباد. نعرہ تکبیر. قیامت تک دور نبوت محمدیہ ہی چلے گا, کوئی اور نبی نے آنا نہیں ہے, کوئی اور دین نے چلنا نہیں. تو رب نے کافر کی ذہنیت پہ رد کیا, کافر کے کانسیپٹ پہ اللہ نے وار کیا اور ان کو بتایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, مردوں میں کسی کے ابا نہیں, پر ڈونٹ وری, ولیکن رسول اللہ, رسالت رہے گی. اور تو سمجھے گا کوئی اور نبی آئے گا, جی نہیں. وخاتم النبیین, قیامت تک محمدی نبوت رہے گی. کافر کے سینے پہ مونگ ڈلتے رہے. یہ آج کے 1400 سال پہلے کے کافر کو رب نے جواب دیا تھا. کوئی آج غلیظ نسل کا غلیظ کیڑا اٹھ کر نبوت کی, ختم نبوت کے تاج پہ حملہ آور ہو, بابا یہ خالہ جی کے گھر کا کام نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ مسلمان اس کو یوں ہضم کر لیں. نا بابا, ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں, گناہگار خطاکار ہو سکتے ہیں, پر ہم حضور کے غدار نہیں ہو سکتے. ہم آقا کے غدار نہیں ہو سکتے. ہم آقا کے تابعدار رہیں گے, وفادار رہیں گے, دلدار رہیں گے, تابعدار رہیں گے, نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کے امیدوار رہیں گے, شفاعت کی قیامت پہ پرستار رہیں گے. ہم نے قیامت میں بھی نبوت سے سفارش لینی ہے. آج آپ کے اس عظیم اجتماع کی وساطت سے اور ان کیمراز کی وساطت سے میں دنیا کے تمام قادیانیوں کو دعوت اسلام دیتے ہوئے کہتا ہوں, اے قادیانیوں, تمہیں تمہارے مولویوں نے, تمہیں تمہارے مربیوں نے, تمہیں تمہارے گرو گھنٹالوں نے دھوکے میں رکھا ہے. مرزا قادیانی ملعون ہے, رسول اللہ خاتم النبیین ہے. میں حیران ہوں ان قادیانیوں کی سوچ پر, ان قادیانیوں کی فہم پر. مجھ سے کئی قادیانی بعض اوقات گفتگو میں, کبھی انٹرنیٹ پر, لائیو چیٹ میں, وائوا میں, اور کبھی
سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ کر، کئی ضلعوں میں کسی قادیانیوں سے بیٹھ کر فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے جب ان کے تاثرات لیتا ہوں تو میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ شاید یہ خود تحقیق والا ہو تو نہیں بابا، اردو ترجمے رکھے ہوئے ہیں صحیح مسلم کے، ادھر ادھر کے، صحیح بخاری کے، کسی اور کتاب کے، تو جب صحیح مسلم اوریجنل کھول کے رکھیں تو عربی دیکھنا ہی نہیں آتی۔ مجھے فلاں مذہب، ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی، مجھے کہنے لگا مسلم شریف میں حدیث ہے 3 چاند آئیں گے اس طرح تاریخ کے، اس کے بعد نبوت ہو جائے گی اور وہ پنجاب کا نبی ہوگا۔ میں نے کہا واہ، آیا تو بڑا سوکھا کام میں نے کہا جی بسم اللہ، یہ ہے صحیح مسلم شریف، میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے سامنے رکھی، اجی بسم اللہ مجھے یہ حدیث نکال دے، میں تیرے ہاتھ چومن تو تیار ہوں، اجی بسم اللہ۔ میں عربی والی تو ویکھی بھی کوئی نہیں نا، میں نے کہا جی بسم اللہ اردو والی سے دکھا دے، تو نہیں مل رہی۔ آخر کہتے ہیں فلاں مربی، قادیانیوں کے مولوی کو مربی کہتے ہیں نا، اجی فلاں مربی میں نے بھی کھایا، میں نے کہا اس نے تیرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا۔ اے خدا کے بندے، میرے پاک نبی نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، فرمایا جب تک سانس اس گلے میں نہیں پہنچ جاتا، جب تک موت کا غرغرہ نہیں آ جاتا، سکرات الموت بندے پہ طاری نہیں ہو جاتے، توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، آؤ دامن رحمت عالم میں آ جاؤ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جاؤ، سرکار مدینہ کے قدمے میں آ جاؤ، قیامت میں جام کوثر رسول اللہ سے ملے گا، قادیانی تو جہنم میں ہوگا۔ جو قرآن کا منکر، شریعت کا منکر، دین کا منکر، ایمان کا منکر، اسلام کا منکر، مذہب کا منکر، صحابہ کا منکر، اہل بیت کا منکر، اللہ کے قرآن سمیت تمام شریعت کا منکر اور عقیدہ ختم نبوت کا انکاری، مجھے بتائیں پیچھے بچا کیا؟ اور میں ایک بات مزید بھی کہتا ہوں، جب ہم قادیانیوں کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر بعض قادیانیوں کو یہ شبہ پڑتا ہے کہ یہ بات کس طرح فلاں، میں کہتا ہوں کھلا کھلا، میں تمہارا ذاتی دشمن صرف اس بنیاد پہ دشمنی میں نہیں آیا کہ تیری میری کوئی ذاتی چکر ہے، مجھے مسئلہ نبوت کی پہراداری کا، ختم نبوت کی چوکیداری کا ہے۔ تو ہمارا بھائی بن جائے گا اگر رحمت دو عالم کے دامن میں آ جائے، ہمارا تیرے میرے کو بننے ساجی نہیں، اے ڈنگا تے سدھا تے میری ایک کنال تے ادھا گٹ، یہ کوئی چکر نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے دھیری معاملات کی بات ہے۔ اور میرے دوستو، میں یہاں پر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مسلمانوں آپ کو کہتا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہیں، یہ ختم نبوت کے دلائل، آیات ختم نبوت کی تفسیر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کو ذہن نشین کیجئے، علماء کے پاس آئیے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پاس آئیے، ختم نبوت پہ کام کرنے والوں کے پاس آئیے، ان کے پاس آ کر کورسز کیجئے، ان سے رسائل لیجئے، اور نہیں تو پلے سٹور تمہارے پاس ہے، چلو یہ آئی فون ہے، اس میں پلے سٹور نہیں ہوتا، اینڈرائڈ میں تو پلے سٹور ہوتا ہے، پلے سٹور پہ ختم نبوت کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، ختم نبوت کے دلائل اردو میں آپ کو بڑی آسانی سے مل جائیں گے، آپ وہاں پر اٹھائیے، روزانہ کی بنیاد پہ خود بھی پڑھیے، اپنے گھر میں بھی درس دیجئے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیے، چاہے وہ اسکول پڑھتے ہو، چاہے وہ کالجز میں ہو، یونیورسٹیز میں ہو، کسی انسٹیٹیوٹ میں ہو، کسی ٹیوشن سینٹر میں کسی ٹیوٹر کے پاس ہو، چاہے تم لوگ تاجر ہو تو تجار میں بات کرو، بزنس مین ہونے کے ناطے ایز اے بزنس مین تم بزنس مین بات میں ہو، محمد کریم کے وفادار پہلے ہو، تم صحافی ہو، رب نے تمہیں قلم دیا ہے، تم قلم کاری کے زور پہ بات کرو، تم اسکول کے اساتذہ ہو، مدرسے کے استاذ ہو یا منبر کے خطیب ہو، تو ہر ہفتے میں ایک مرتبہ تو ختم نبوت پہ جمعے کی بات ہمارے شیخ و مرشد حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اور جمعہ پڑھانے والے خطیب ہو، کم از کم جمعے 5 آ جاتے ہیں کبھی کبھی مہینے میں، ورنہ 4 تو پکے ہیں، 52 جمعے ہیں پورے سال کے اندر، ان میں مہینے کا ایک جمعہ تو عقیدہ ختم نبوت پہ پڑھا دو، عقیدہ ختم نبوت پہ سمجھا دو۔ تم ججیز ہو، عدالت میں بات کرو، تم ہائی کورٹ کے بار کے وکیل ہو، تم بار میں بات کرو، تم کسی اور مسئلے میں ہو وہاں پر بات کرو، خدا کی قسم ختم نبوت کے سمجھانے کا کام آپ شروع کر دو، قادیانی دم دبا کے بھاگ جائیں گے۔ ملک میں قادیانی ہیں ہی کتنے، تم جو بھی کہو، میں ایک جملہ کہتا ہوں، مسلمان سارے مل کے چھوٹا پیشاب بھی کر دے تو قادیانی اس میں بہ جائے، تمہاری اشتراکیت تو ہو،
تمہارا اتحاد تو ہو، تم ایک ہو کر تو ان کے مقابلے میں کلمہ گو چلو، لیکن قادیانیت کے مسئلے میں آج ہم چلنے پہ اس طرح تیار ہی نہیں ہے۔ اپنی اولادوں کو تیار کرو۔ اور ایک جملہ مزید بھی کہتے ہیں، قادیانی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کرو۔ جو قادیانی پروڈکٹس ہیں، قادیانیوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ میں نے اس کو الحمدللہ زمین سے لے کر فضا تک ایک ایک موقع پہ آواز اٹھائی ہے۔ جتنی میری طاقت، میرے بس، میری قوت، میری صلاحیت میں ہے، میں نے اتنی آواز اٹھائی ہے۔ اس سے بڑھ کے بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ یقین مانیے، میں نے اگر موٹر وے پہ سفر کرتے ہوئے کسی ٹک شاپ کے اندر شیزان یا قادیانی پروڈکٹ، پران وغیرہ یا کوئی قادیانی مصنوعات کو دیکھا، وہاں اپنے مسلمان بھائی سے بڑے سنجیدگی سے، بڑے پیار سے کہا، بھائی پہلے گناہگار کم ہیں کہ حضور کے غدار بھی بنے۔ بھائی کیا بات ہے، میں نے حضور کی غداری کہاں کی؟ اور تیری دکان میں حلال کمانے کے لیے مال موجود ہے، تو جائے گا رات کو اپنی بیوی بچوں کو، اپنے بوڑھے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو جا کے، اپنی اولاد کو جا کے حلال حلال کا ٹکا ٹکا جمع کر کے دے گا، لیکن تیرے پاس تو حضور کے گستاخ کی چیز ہے، یہ شیزان ہے، یہ پران ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اچھا پھر مسلمانوں کو سمجھاتا ہوں، اس سے بڑھ کے اگر کبھی فضائی سفر میں مجھے سفر کا موقع ملا ہے، میں نے پی اے میں بھی بات کی ہے، ایئر بلو میں بھی بات کی ہے، باقی ایئر لائنز میں بھی میں آج بھی جملہ کہہ رہا ہوں، میرے دوستو قادیانیوں کی پروڈکٹ کو ہم ختم کریں گے۔ خریدنا میرے ملک پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے، بانیان پاکستان نے، میرے اکابر میں علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا مفتی محمد حسن، ان حضرات نے جو قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا اور ملک کو معرض وجود پہ لایا تھا، اس لیے نہیں لایا تھا کہ یہاں پر قادیانی، نبی کے گستاخ، نبی کے منکر، نبی کے دشمن، ان بے ایمانوں کی چیزوں کو کھلے عام فروخت کیا جائے گا۔ نہیں نہیں، ہم انشاءاللہ تعالی آئین اور قانون کے دائرے میں اپنی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس زمین کو قادیانی مصنوعات کے لیے انشاءاللہ گرم کر کے رکھ دیں گے۔ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ قادیانی مصنوعات کے لیے آواز بلند کرو گے؟ گلی گلی جا کر قادیانی مصنوعات کے بائیکاٹ کا کہو گے؟ اگر تائید کرتے ہو تو ہاتھ کھڑا کر کے میری تائید کیجئے۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ دی ہے، ہاتھ دیا ہے، بازو دی ہے، اس کو ہلا کر آج اپنے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں کو گواہ بنا کے رسالت آپ تک فرشتوں کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دیں، یا رسول اللہ ہم گناہگار ضرور، خطا کار ضرور، روسیہ کار ضرور، پر آپ کے غدار نہیں ہیں، آپ کے وفادار ہیں۔ ہم ملت قادیانی کی پروڈکٹ کو نہ خریدیں گے نہ خریدنے دیں گے۔ کرتے ہو وعدہ؟ کرو گے اعلان؟ اپنی اولاد تک ختم نبوت کے میسج کو پہنچاؤ گے؟ ختم نبوت کی بات کو پہنچاؤ گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاید کوئی یہ بات تمہیں کہہ دے، قادیانی کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہو، اور یہودی بھی تو کافر ہے، عیسائی بھی تو کافر ہے، ان کی بائیکاٹ کا اس طرح سختی نہیں کرتے، اور وجہ کیا ہے؟ میں ہر کفر کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا قائل ایک دائرے میں ضرور ہوں، لیکن توجہ رکھنا، یہودی کافر ضرور ہے پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، وہ حضرت موسیٰ سچے نبی ہیں۔ عیسائی اس وقت غیر مسلم ضرور ہے لیکن وہ ایک وقت کے سچے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ قادیانی وہ کافر ہے جو جھوٹے نبی کو مانتے ہیں۔ تمہیں اتنا فرق بھی سمجھنا ہے، اتنی بات کو بھی تم سامنے نہ رکھ پاؤ اور کہو قادیانی مصنوعات کے بائیکاٹ کی کیا بات کریں گے؟ یاد رکھنا، ختم نبوت کا تحفظ کرو گے، کل قیامت میں حضور کے ذاتی محافظ بن کے اٹھائے جاؤ گے، ذاتی محافظ بن کے اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر ہم ختم نبوت کا کام نہ کریں تو ہم سے گلی کا کتا پھر بہتر ہے۔ یہ کوئی بات ہے یار؟ کس بنیاد پہ جملہ کہہ رہے؟ آج اس جلسے کو جلسہ برائے جلسہ نہ سمجھیے، بیان برائے بیان نہ سمجھیے۔ میں بھی آیا، میں نے بات کی، آپ بھی کہیں واہ واہ ہو گیا، نہ بابا،
ہم آئے ہیں ایک مشن لے کر، ایک بات لے کر، ایک کاز لے کر عقیدہ ختم نبوت کے لیے چلیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہی بات ہے تو پھر دنیا کی تمام مخلوقات کا تمہیں پیغام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فاتو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے فاتو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔